السلام علیکم جی، آج ہم ناول پڑھیں گے۔ اس کا نام ہے دھتکار، جسے لکھا ہے دعا ایوب نے۔ چلو جی پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ خود انحصاری اور عزت نفیس پر مبنی بہت سی کہانیاں لکھی گئیں اور سنائی گئیں، مگر حقیقت آج بھی یہی ہے کہ اس معاشرے میں عزت سے رہنے کے لیے عورت کو ایک مرد کے معیار پر پورا اترنا ہی پڑتا ہے۔ وہ مرد جس کے لیے اس کو سالوں پہلے ایک مخصوص سانچے میں ڈھالا جاتا ہے، برسوں اس کے دل تک راستہ بنانے کے لیے تربیت دی جاتی ہے، اپنی پسند ناپسند چھوڑنا سکھایا جاتا ہے، اور یہ سب کرنے کے باوجود بھی اگر وہ مرد اسے شادی کی پہلی رات دھتکار دے تو اسی کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی کیسرا زرین کے ساتھ ہوا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کا شوہر اس کے لیے مکمل اجنبی تھا، وہ اس کی پھپھو کا بیٹا تھا، اور وہ بچپن سے ہی سے زیادہ نہیں تو سال میں ایک بار دیکھ ہی لیا کرتی تھی۔ یوں ہی سرسری انداز میں کسی فنکشن میں آیا، کبھی وہ پھپھو کے ساتھ آتا، ہلکی پھلکی سلام دعا حال چال ہنسی مذاق بھی ہو جاتا۔ پھر ایک دن پھپھو بڑے چاؤ سے آئیں اور بابا سے اس کا ہاتھ مانگ لیا۔ پھپھو کو بھی جانے کیوں وہی پسند آ گئی۔ کاش وہ اس کی جگہ اس کی کسی اور بہن کو مانگ لیتی تو آج شاید کہانی مختلف ہوتی۔ گھر میں کیسرا سے سب ہی خوش رہتے تھے، ماں بابا، بہنیں، بھائی، اماں، تو یوں کہ دوسری بیٹیوں کی طرح کیسرا کو بار بار کام نہیں کہنا پڑتا تھا۔ کتنے ہی کام وہ کہے بغیر خود ہی کر لیتی۔ کھانا پکانا تو پکا اس کے ذمہ تھا، اور کھانا بھی واہ مانو بندہ انگلیاں ہی چاٹ جائے۔ کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ اماں کی ٹانگوں کی مالش، گھر بھر کے کپڑے دھونا، بھائی کے چھوٹے موٹے کام، چلتے پھرتے سب کے چٹکارے بھی پورے کرنا، سب کیسرا ہی کرتی۔ بہنیں بنا پوچھے اس کے کپڑے جوتے استعمال کرتی، آپس میں لڑتی، مگر کیسرا سب کی فیورٹ بہن تھی۔ پھپھو آتی تو بڑے غور سے اس کے طور طریقے دیکھتی، اور پھر یوں ہی دیکھتے دیکھتے انہوں نے اسے اپنے ابوبکر کی دلہن کے روپ میں دیکھ لیا۔ ایسی ہی صبر والی لڑکی چاہیے تھی ابوبکر کو رام کرنے کے لیے۔ ابوبکر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا اور کراچی میں رہائش پذیر تھا۔ دیکھنے میں وجیہہ، بھلے اتوار والا خوش اخلاق لڑکا، جب بھی ملتا سب سے بے حد عزت سے پیش آتا، انکار کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ دنوں میں اس نے اپنے جذبات کو بدلتے دیکھا۔ وہ ابوبکر بھائی سے اب ابوبکر ہو گیا۔ اب اس کے ذکر پہ وہ دھیرے دھیرے مسکراتی اور شرماتی۔ دونوں گھروں کو شادی کی جلدی تھی، چنانچہ آنن فانن سب کچھ طے ہو گیا، اور اب روز بازار کے چکر، یہ لو وہ لو۔ انہی مصروف دنوں میں ایک دن اس کا فون آ گیا۔ ہیلو کیسرا، انتہائی خشک آواز، اس کی ہلکی سی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں غور سے سنو، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، تمہاری پھپھو میرے ساتھ زبردستی کر رہی ہیں۔ اگر اپنی زندگی برباد ہونے سے بچانا چاہتی ہو تو فوراً انکار کر دو، ورنہ آسمان کے بجائے تم زمین پہ جہنم کا نظارہ دیکھو گی۔ الفاظ تھے کہ آگ کے لپٹتے شعلے۔ اسے یاد کرنے پر بھی یاد نہ آیا آج تک اس سے ایسے کون بولا تھا۔ اس نے فون کو یوں پرے اچھالا جیسے وہ کوئی سانپ ہو۔ کتنی ہی دیر وہ پررفع تاثرات کے ساتھ اسے گھورتی رہی، پھر باہر آ کر معمول کے کاموں میں لگ گئی۔ رات کو اس نے دھیرے دھیرے منیرہ سے اس بات کا ذکر کیا، لیکن اس نے یہ بات لاپرواہی میں اڑائی۔ مذاق کر رہے ہوں گے ابوبکر بھائی، ان سارے بھائیوں میں یہ عادت ہے، تم خواہ پریشان مت ہو، اماں بابا جو کر رہے ہیں درست ہی کر رہے ہوں گے، لیکن کہیں سچ میں وہ ناخوش تو نہیں؟ وہ ناخوش کیسے ہو سکتے ہیں میری پیاری بہنا؟ اس نے اس کی تھوڑی دبائی۔ میری اتنی پیاری بہن تو ان کو مل رہی ہے، وہ ناخوش ہو ہی نہیں سکتے۔ ارے وہ تو گھی کے چراغ جلائیں گے اور بات آئی گئی ہو گئی۔ شادی کا دن آ گیا اور سب بخیریت رہا۔ اس کے پہلو میں بیٹھا وہ جوتا چھپائی کی رسم میں اس کی بہنوں سے خوشگوار موڈ میں اٹکلیاں کرتا رہا۔ سچ ہی تو کہتی ہے منیرہ، یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک خوش ہیں، یقیناً وہ سب مذاق ہوگا۔ دن یوں خوبصورت ہلکا پھلکا تھا، مگر رات اس نے آج سے لوگوں سے اپنی تعریف میں جملے سنے تھے۔ سب نے کہا تھا وہ بے حد حسین لگ رہی ہے، اور یہ کہ آج اس پہ ٹوٹ کے رو پایا ہے۔ وہ ان جملوں میں سے چنتی سوچتی رہی، وہ دیکھے گا تو کون سا جملہ بولے گا، مگر اس نے صرف اتنا کہا، آج سے تم میری ساری کی ساری نفرت کی حقدار ہو، اور اس پہ حیران مت ہونا، یہ فیصلہ تمہارا اپنا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر اس کا منہ دیکھے گئی، یہاں تک کہ اس نے نوچ کے اس کے زیور اتار ڈالے۔ باہر کے ابوبکر اور اندر کے ابوبکر میں کتنا فرق تھا۔ اس نے اس کا خوبصورت دوپٹہ پھاڑ ڈالا، وہ کوئی پرانا جنونی معلوم ہو رہا تھا۔ اس رات وہاں کئی چیزیں ٹوٹی، جن میں سے سب سے نازک کیسرا کا دل تھا۔ پھر اس کے خواب، بھروسہ، مان سب ایک کر کے ٹوٹتا چلا گیا۔ وہ کانپتی سامنے اس شخص کو دیکھتی رہی جسے پچھلے ایک مہینے میں
اس نے اپنی دنیا مان لیا تھا اور دنیا تھکا دینے والی چیز ہے۔ وہ اس سے نفرت کرتا تھا، بند کمرے میں ہی صحیح پر اپنی نفرت جتا لیا کرتا تھا۔ اور وہ اس سے نفرت کیسے کرتی؟ وہ کسی سے بھی نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کی لال آنکھوں سے ڈرتی، خود میں سمٹتی، کانپتی، خوفزدہ ہوتی۔ ایک ہی رات میں اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ آنکھیں ہر کسی سے جانے کیا پوچھتی، مختصراً وہ ایک رات کی دلہن لگتی ہی نہ تھی۔ صبح بہنیں آنکھیں مٹکاتی، زمانی مسکراتی چھلکاتی آئیں اور اسے چھیڑنے لگی، اور جو کچھ کہتی تھی، جو پوچھتی تھی، ایسا کچھ بتانے کو کیسرا کے پاس تھا ہی نہیں، اور جو تھا وہ سب کچھ وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ یوں خاموشی میں ولیمہ نبٹ گیا۔ اب وہ اپنے میکے آ گئی اور اسے بتایا گیا کہ کل وہ ابوبکر کے ساتھ کراچی روانہ ہو جائے گی، جہاں وہ اس کے لیے گھر میں رہے گی۔ اپنی قسمت سے خوفزدہ کیسرا کی سانسیں تھمنے لگی۔ اس کے ساتھ گزری وہ ایک ہی رات وہ اسے دوبارہ کیسے دیکھے گی؟ اس نے اماں کا ہاتھ تھام لیا۔ اماں پلیز مجھے اس کے ساتھ نہ بھیجیں۔ لہجہ انتہائی خوفزدہ۔ اماں ٹھٹک گئیں۔ کیوں؟ وہ رک گئی۔ ان کو کیا جواب دے؟ جواب تو خود اس کے پاس بھی شاید نہیں تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے اس سے، مجھے اس کی آنکھوں سے، اس کی باتوں سے خوف آتا ہے اماں۔ اور اماں نے اس کی بات کاٹ دی۔ بس ارے کیسرا، مجھے ایسی کہانیاں نہ سناؤ بیٹا۔ کچھ مرد عورتوں کے ساتھ ذرا غصے والا رویہ رکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے ایسی بیوی قابو میں رہے گی تو برائی ہی کیا ہے اس بات میں؟ تم کو تو یہی سکھایا ہے میں نے بیٹا، شوہر کی خوشی میں ہی بیوی کی خوشی ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا وہ۔ ایسا نہیں ہے اماں۔ کیسرا نے شاید زندگی میں پہلی بار اماں کی بات سے اختلاف کیا۔ وہ کہتا ہے اسے مجھ سے نفرت ہے، میری شکل سے، میری آواز سے۔ اماں نے بڑھ کر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کیا منہ بھر بھر کے بول رہی ہے؟ مہمان ابھی گئے نہیں اور تو نے ایسی گل افشانیاں شروع کر دیں کہ وہ سارے خاندان میں ہمارا بینڈ بجوانا چاہتی ہے۔ پھر انہوں نے ٹون بدلی۔ میری بچی، عورت کو گھر بسانے کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ ابھی تمہیں غصہ دکھا رہا ہے، روب دکھا رہا ہے تو تم غصے میں مت آنا میری بچی، اس کو پیار سے رام کرو۔ مرد بڑی پیاری چیز ہے۔ ایک دفعہ کسی عورت کو اپنا مان لے تو اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے پر تیار ہو جاتا ہے۔ کچھ اماں کے سمجھانے کا اثر اور پھر کچھ وہ خود بھی کنفیوز تھی، چیزوں کے سرے ہاتھ میں آتے ہی نہ تھے۔ اماں نے اسے اس بارے میں بات کرنے سے منع کر دیا۔ وہ ماں کی باتوں کے ہنڈولے میں ادھر سے ادھر لڑکتی اپنے نام نہاد سرد مزاج شوہر کے ہمراہ کراچی آ گئی، اور یہیں سے اس کی زندگی کے بھیانک ترین دور کا آغاز ہوا۔ یہاں آ کر کیسرا پہ بہت سے راز افشاں ہوئے۔ اسے معلوم ہوا کہ ابوبکر اپنے کسی آفس فیلو کو پسند کرتا تھا، مگر پھپھو اور پھوپھا اس لڑکی سے اس کی شادی کے لیے نہ مانے۔ اسے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی گئی، جس کی وجہ سے مجبور ہو کر اس نے کیسرا سے نکاح کر لیا۔ اپنی بے بسی کا غم، اپنی شکست کا غصہ، جو قطرہ قطرہ کر کے اندر دریا بن گیا تھا، اب کیسرا کو سیلاب کی طرح بہا لے جانا چاہتا تھا، بغیر یہ سوچے کہ وہ جس کو نشانہ بنا رہا ہے وہ قصوروار ہے بھی کہ نہیں۔ وہ صرف اپنی شکست کا احساس مٹانا چاہتا تھا، اس کی سسکیوں سے تسکین پانا، اس کی آہذاری میں سکون ڈھونڈنا، اور وہ اچانک سے انسان سے حیوان میں بدل چکا تھا۔ جس رات وہ کراچی پہنچے، اس رات کیسرا نے اپنی زندگی کا شاید پہلا تھپڑ کھایا۔ یہ رات ان کی سہاگ رات سے بھی بدتر تھی، اور کاش کیسرا کو معلوم ہوتا کہ اب آنے والی زندگی ساری کی ساری راتیں ایسے ہی بدتر گزرنے والی ہیں، اور تو وہ اسی رات سمندر میں کود جاتی۔ ساری رات اس کی نفرت سہنے کے بعد بھی اس کو معلوم نہ تھا کہ اس کا قصور کیا تھا، یہاں تک کہ صبح ہوئی اور وہ آئی، اور وہ زویا عمران اس کی ٹھوڑی کو ہاتھ میں پکڑ کر اٹھاتے وہ کیسے نفرت انگیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو یہ ہے وہ جسے تمہارے ماں باپ نے میرے مقابلے میں چنا ہے؟ اور وہ فوراً گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ اس کو چھوڑ دیا، سارا کام ہو گیا ہے، بس آج شام ہم نکاح کر رہے ہیں۔ کیسا ٹھنڈا لہجہ، اس کی سماعتیں برف ہو گئیں۔ اور اس کا کیا ہوگا؟ زویا نے پوچھا۔ مر جائے گی، بس یہ 3 لفظ، اور کیسرا کا سچ میں مر جانے کا دل چاہا۔ اسے محبت میں جینا تو سکھایا گیا تھا، نفرت میں جینا کیسے؟ اگلی شام اس نے ماں کو فون کیا، اور کیسے کیا یہ وہی جانتے، اور کیسے کیا۔ جب سے وہ کراچی آئی تھی ابوبکر اس سے فون کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہا تھا۔ اماں مجھے یہاں سے لے جائیں پلیز اماں، وہ رو رہی تھی مگر بہت ہی آہستہ آواز میں۔ پر ایسا کیا ہو گیا ہر 2 دن میں؟ دوسری طرف اماں اکتائی ہوئی تھی۔ کیسرا کو ایک بار پھر انکار کر دیا گیا تھا۔ اماں مجھے ڈر لگتا ہے اس سے، وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے کل بھی اس نے مارا، مجھے تھپڑ مارا، دھموکے جڑے،
وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری زندگی عذاب بنا دوں گا۔ فون پہ وہ کتنا اور کیا بتاتی جبکہ ہر پل اس کے آنے کا خوف بھی ہو۔ ارے تجھے میں نے سمجھایا تھا کیسرا، اماں کا دماغ الٹ گیا۔ سو ہیلے بہانے کر کے عورت کو اپنا مقام بنانا پڑتا ہے۔ کیا ہوا اگر وہ کسی لڑکی کو پسند بھی کرتا تھا تو؟ سب شادی سے پہلے کا قصہ ہے تو اپنے برتاؤ سے اسے اپنی طرف مائل کر۔ اور بات سن میری، میرے سر پر ابھی 4 اور بھی بیٹھی ہیں، میں نے ان کو بھی نپٹانا ہے۔ ایک تیرا باپ کمانے والا اور ہم 6 کھانے والے، ایک جو بیٹی بیاہی ہے اسے بھی لا کر واپس بٹھا دوں، لوگ تھو تھو کریں گے مجھ پہ، لیکن میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اماں۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ دروازے پہ آہٹ ہوئی تھی، بے وقوف کی بے وقوف کہتی تھی تو کتنا کہتی تھی۔ اپنی بہنوں سے کچھ سیکھ لے کیسرا، اتنی سیدھی رہی تو دنیا تجھے ہڑپ کر جائے گی۔ اور اماں جانے کیا کہہ رہی تھی کہ وہ تر تر کانپتی سامنے بو کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے آرام سے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور آف کر دیا۔ میری شکایتیں لگا رہی تھی۔ اس کے گلابی رخسار پہ ایک تھپڑ پڑا، وہ نیچے جا گری۔ میں نے تمہیں کہا تھا اگر تم نے کسی باہر والے کو میری کوئی بات بتائی تو میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ موت کی بد دعائیں کرو گی۔ گون سے منہ کے ٹھڈے وہ بغیر رکے اس سے پیٹ رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد ابو بکر نے زویا سے نکاح کر لیا۔ اس نے اس کے لیے الگ فلیٹ لیا تھا۔ کیسرا کے پاس باہر کسی کو بتانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، نہ مکے اور نہ ہی سسرال والے۔ کوئی بھی اتنا فاصلہ طے کر کے یہاں آنا نہ چاہتا تھا۔ ابو بکر کی منافقانہ صلاحیتیں کمال کی تھیں۔ وہ خود ہی سب کو اپنی طرف کا منظر پکچر پروجیکٹ دکھاتا رہتا۔ 15 دن اس کے ماں باپ کو ٹالنے کے بعد جب وہ بلاحرف 5 منٹ کی بات کرواتا تب بھی وہ اس کے سر پر کھڑا رہتا اور وہ خوف کے مارے ہوں ہاں ٹھیک ہے یہی کہتی رہتی۔ صبح وہ آفس کے لیے نکلتا تو باہر سے تالا لگا کے جاتا۔ اس کے پیچھے وہ روتی سی سکتی، اپنے زخموں پہ مرہم لگاتی۔ بھوک لگتی تو بمشکل کچھ زہر مار کھا لیتی۔ ابو بکر اس گھر میں کھانا نہیں کھاتا تھا۔ وہ صبح اور رات کو زویا کے ہاں کھانا کھاتا، دوپہر کا کھاتا اپنے آفس میں کھا لیتا۔ دوپہر کا کھانا اپنے آفس میں ہی کھا لیتا، اس لیے کبھی اس نے کیسا سے کھانے کا پوچھا ہی نہ تھا۔ کبھی کبھی وہ 2 دن گھر آنا بھی بھول جاتا۔ وہ بند گھر میں چیختی یا گھٹ کر مر جاتی، کسی کو خبر نہ ہوتی۔ پھر بھی وہ زندہ رہی، اپنے جسم اور روح میں مزید زخم سہتی۔ کیسرا زرین کی سانسیں جانے کیسے رواں تھیں۔ اس دن دوپہر کو اسے تھوڑا ہوش آیا اور وہ کچن میں آئی۔ بمشکل فریج کھولا، خالی آٹے کا کنستر، خالی جار ڈبے، آہستہ آہستہ سب ختم ہو گیا تھا۔ کیسرا نے اپنا سفری بیگ کھنگالا تو ایک پرانا بسکٹ کا پیکٹ مل گیا۔ اس نے بھی کھانا کھایا اور گر گئی۔ وہ آیا اور اس نے دیکھا وہ بے ہوش تھی۔ مجبوراً اپنے ڈاکٹر دوست کے پاس لے جانا پڑا۔ کلینک میں اکیلے بیٹھے کیسرا نے ساتھ بیٹھی عورت سے فون لیا اور واش روم چلی گئی۔ اس نے وہاں سے ماں کو فون کیا۔ کیا کرتی، ہر تکلیف و لمحے میں سب سے پہلے ماں ہی کو یاد کرتی۔ اس کو روتے سن کر اماں تڑپ اٹھیں۔ کیا ہوا ہے تجھے، کل ہی تو بات ہوئی تھی تجھ سے اور تو نے کہا سب ٹھیک ہے۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے اماں، وہ انسان نہیں درندہ ہے، مجھے واپس بلا لو۔ میں فون کرتی ہوں اسے، کہتی ہوں کہ تجھے کچھ دنوں کے لیے بھیج دے۔ جانے انہوں نے کیسے اس سے بات کی کہ وہ اس کو مکے لے جانے پر تیار ہو گیا۔ واپس جانے پر اس کی ماں بہنیں اس کی حالت دیکھ کر دک سی رہ گئیں، مگر اس بات کو دبا لیا گیا، حتیٰ کہ گھر کے مردوں تک بات بھی پہنچنے سے روک دیا گیا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے کیسرا، اور بیٹیوں کی ماں کو ایسے فیصلے کرنے ہی پڑتے ہیں۔ تم میری بہت صبر والی بیٹی ہو، میری تربیت کا مان رکھ لو۔ مار پیٹ کب تک کرے گا وہ، اور یہ باہر والیوں کا نشہ کچھ ہی دیر رہتا ہے تو دیکھنا ابو بکر بھی سدھر جائے گا، بس تو صبر کرنا۔ اس کا صبر اس کے لیے زہر کا پیالہ بنا دیا گیا۔ اس کا صبر اسے تختہ دار پر کھینچ رہا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی اماں، میں نہیں جاؤں گی۔ اس مسلسل نفی میں سارے راتیں کیسا کیا آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں پاپا کو بتاؤں گی، میں انہیں سب بتا دوں گی۔ اماں نے اسے دھکا دے کر بیڈ پر گرا دیا۔ خبردار جو تو نے کسی اور سے اس کے بارے میں بات کی۔ اس پل اس نے ماں کو ابو بکر میں بدلتے دیکھا۔ میں تیری زبان کھینچ لوں گی، اور جانا تو تجھے پڑے گا ہی اس کے ساتھ، چاہے کچھ بھی ہو، وہ مار دے گا مجھے۔ اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھتے کہا تو مر جاؤ۔ اس نے مڑ کر اپنی ماں کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، بس اس کے بعد وہ مر ہی گئی تھی۔ اس بار جب وہ کراچی آئی تو اس میں زندہ رہنے کی ہر تحریک ختم ہو چکی تھی۔ کتنے دن کچھ کھائے پیے بغیر گزر جاتے، سارا دن بند اکیلے گھر میں، جہاں باہر کی دنیا سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ دیواریں تکتی کیسرا نیم پاگل ہوتی گئی۔ باورچی خانہ خالی ہو چکا تھا۔ اس کی فریادوں پر وہ اسے ڈبل روٹی کا ایک پیکٹ لا دیتا اور وہ اس کو پاگلوں کی طرح کھاتی۔ اس نے مکے والوں سے زیادہ بات کرنی بھی بند کر دی تھی۔ ایک دن ابو بکر نے شیشے کا گلاس توڑ ڈالا اور اس کے پیر پر کانچ کا بڑا ٹکڑا چبھ گیا۔
وہ اس کی طرف سے لاپرواہ تھا۔ زخم خراب ہوتا گیا، 2 4 اور بھی ایسے زخم تھے جن سے پیپ رستی تھی۔ وہ آتا تو وہ درد سے کراتی، وہ مزید پیٹتا کہ میری نیند حرام کرتی ہو۔ تنگ آ کر اس نے اسے نشہ آور ادویات دینی شروع کر دیں۔ اب وہ منت کرتی کہ مجھے وہ دوائی دے دو تو وہ کبھی مان جاتا اور کبھی یوں ہی اٹھ کر گھر چلا جاتا۔ کیسرا کے لیے زندگی مجھ سے بھی بدتر تھی۔ پھر ایک روز بابا کو فون آیا، کیسرا نے خودکشی کر لی تھی۔ عرب والے تو یوں ہی بدنام ہیں، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ رسم تو ابھی تک چل رہی ہے۔ آخر کیوں ماں رخصتی کہتی ہے کہ اب مرے یا جیے تیرا وہی گھر ہے؟ کیوں یہ نہیں کہا جاتا کہ اب تیرے 2 گھر ہیں، دل لگانے کی کوشش پوری کرنا، پر اگر نہ لگے تو نہیں ہو پا رہا تو واپس آ جانا؟ کیوں ہم نے بیٹیوں کو صرف بسنا سکھایا ہے، جینا نہیں؟ کیسرا بر وقت امداد ملنے کی وجہ سے بچا لی گئی تھی۔ اس کے گھر والے اسے واپس لے آئے، مگر اگلے 3 سال تک اس کی ہسٹر ہائی دورے پڑتے رہے، یہاں تک کہ عدالت کے ذریعے ابوبکر سے خلا لے لی گئی۔ اس وقت وہ خوشی کے مارے پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی، اسے دوبارہ زندگی مل گئی تھی۔ ہماری کیسرا تو اللہ کے حکم سے پلٹ آئی، مگر آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی کیسراؤں کو ایسے درندہ سے انسانوں سے محفوظ رکھیں، بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹوں کی بھی تربیت کریں تاکہ کل کوئی دوسرا ابوبکر پیدا نہ ہو سکے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ امید ہے آپ سب بہنوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔